چاہے اسے چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے تو چھین بھی لیتا ہے. یہ جائے انسان اس کی نافرمانی کرے اور یہی چیز گناہ ہے. تو کو انسان کبھی بھی خاص طور پر ایک مومن کے لیے چاہیے کہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ حدیث کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے ایمان پرکھ لے کہ اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے. اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے. کہا ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ کب اس کے اوپر آ کر کے گر جائے. آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں اور دریا کا پانی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کاٹ رہا ہو اور وہ جو مٹی کی تود ہے وہ کچھ نہیں کہتا کتنی جلدی ہے کتنی دیر کے اندر گر جائے، تو اس کے نیچے بیٹھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی. سخت بارش ہو، طوفانی بارش، ایک پہاڑ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور طوفانی بارش کی وجہ سے پہاڑ بڑے بڑے ٹیلے اور بڑی بڑی چٹانیں کٹ کر کے گر رہی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں کٹ کے گر رہی ہیں. آپ وہاں پر بیٹھے ہوں تو آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ بے نہیں ایک مومن کی کیفیت اس وقت ہونی چاہیے جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو. تو جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو، اگر یہ کیفیت ہماری گناہ کا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں رہتی تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے ایمان کے تصحیح کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور کافر کی مثال اور ایک منافق کی مثال بتایا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے اور بغیر کسی محنت کے پریشانی کے آسانی سے مکھی کو اڑا دیتا ہے. تو کوئی منافق اور فاسق آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام سے اس کے دل کے اندر کوئی خلبلی نہیں مچتی. اگر کوئی خلبلی اس کے اندر گناہ کے کام سے نہیں مچتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا ہی کمزور ہے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہر مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ گناہ کے کام کیا ہیں. تو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں، کبھی تفصیل سے رکھوں گا کبیرہ اور صغیرہ کا معاملہ. آج یہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے ہمیں آپ کو منع فرمایا ہے یا جن چیزوں کا کرنے کا ہمیں اور آپ دیا ہے، تو جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا کرنا اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا چھوڑ دینا، یہ دو قسم کے ہیں. ایک چھوڑ دینا تو ایسا ہے یا ایک عمل تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے. مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والے کی لعنت ہے، جیسے شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود پینے والے پر سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ سے دور ہے، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر ہے کہ نہیں. نماز کا چھوڑنے والا قارون، فرعون، حامان کے ساتھ جہنم میں رہے گا. زکوٰۃ کا نہ دینے والا جہنمی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر ایسا حکم ہو وہ گناہ کبیرہ کا ہے. وہ گناہ کبیرہ کا یعنی ہر وہ عمل جس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دھمکی دی گئی ہو، یہ سارے عمل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہیں. اور وہ گناہ کے کام جس کے کرنے پر یا جس کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی ہے وہ کام کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہیں. اور ان میں ہر ایک کے مختلف درجات ہیں. کبیرہ کے بھی بہت بڑے درجے ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. شرک باللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک کبیرہ ہے. اور ادھر آ کر زنا کرنا بھی ایک کبیرہ ہے، لیکن دونوں کا مقام برابر نہیں. شرک کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن زنا کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج
ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے. دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے حد دنیا میں متعین کی ہو, آخرت میں عذاب کی دھمکی دی ہو یا اپنی رحمت سے دور کیا ہو, وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا. اور وہ کام جن سے اللہ کے رسول نے منع تو فرمایا ہے, لیکن ان پر کسی ایسے کام کی دھمکی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر راستے میں جا رہا ہے, کوئی انسان کسی عورت کی طرف دیکھ دے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو یہ گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے. لیکن یہ کہ اچانک نہیں بلکہ